بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ملک حامد سرفراز اور پینکوٹ لکھپت جیل لاہور میں نظر بند تھے۔ یہ 1983 کی تحریک بحالی جمہوریت کے دنوں کی بات ہے۔ ساتھی تو ہمارے اور بھی بہت سے تھے جن کا ذکر پہلے بھی کئی بار ہو چکا اور آئندہ بھی ان جگرداروں اور قوم کے محسنوں کا ہوتا رہے گا۔ فی الحال اس ایک دوپہر کا ذکر ہے جو اپنی تندی اور حبس کی وجہ سے آج تک نہیں بھول سکی۔ اکثر ساتھی گرمی کی شدت کی بنا پر قمیض اتار کر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ویسے بھی جیل کی بارکوں اور کوٹھڑیوں میں سیاسی ساتھیوں میں کون سا پردہ باقی رہ جاتا ہے۔ سب کا کردار، جرأت، حوصلہ مندی، بزدلی اور کمینگی سامنے آنے میں چند ہی تو دن لگتے ہیں۔ بہرحال اس دوپہر میں نے ملک صاحب کی سیاسی زندگی کے ماضی پر بات کرتے ہوئے بہت سے واقعات سے آگاہی حاصل کی۔ حسین شہید سہروردی ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو انہوں نے قومی رہنما سمجھا تو وہ سہروردی صاحب ہی تھے۔ ان کے تذکرے اور باتیں ہوتی رہیں، وقت گزرتا رہا اور شام کو بادل برسنا شروع ہوئے۔ ہوائیں چلی تو ساون کے گیت بھی یاد آنے لگے، مگر سہروردی صاحب کے ایمان افروز تذکروں کا لطف ان سے بھی سوا تھا۔ ملک صاحب نے اپنی ساری سیاسی زندگی سہروردی صاحب کی سیاسی جماعت عوامی لیگ میں صرف کی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو عوامی لیگ کے تانے پیٹے تک سے آگاہ تھے۔ اس سوال کے جواب پر کہ سہروردی صاحب پر کچھ لکھیں تو انہوں نے جواب دیا کہ لکھنا لکھانا میری افتاد طبع نہیں ہے۔ اگر ہوتی بھی تو جیسا کہ آغا شورش نے اپنی تصنیف حسین شہید سہروردی میں ان کی ذات، سیاست، ذاتی زندگی، قومی خدمات اور ان کے سلسلہ سہروردیہ پر لکھ دیا ہے، برصغیر میں شاید ہی کوئی دوسرا ان سا لکھ سکے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب میں جس طرح ایک بڑے آدمی کو سمو دیا ہے، یہ کام کوئی جادوگر ہی کر سکتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آغا صاحب اپنے نوکِ قلم سے جو انشاء ترتیب دیتے تھے وہ آغا صاحب ایسے ادبی ساحر کا ہی کام ہو سکتا ہے جو خود ہر قسم کے سیاسی تجربات کی بھٹی سے کندن بن کر نکلا ہو۔ ویسے بھی میں نے ملک صاحب کو جب بھی آغا صاحب سے ملتے دیکھا تو ان سے جھک کر ملتے، ورنہ جھک کر ملنا تو ملک صاحب کی لغت میں ہی نہیں تھا۔ حسین شہید سہروردی پہلے مغربی بنگال کے شہر کلکتہ کے ڈپٹی میئر منتخب ہوئے، پھر میئر اور پاکستان بننے کے وقت تک وہ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے۔ کلکتہ کے مسلمان خوشحال اور بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک تھے۔ ہندوؤں نے ان کی املاک پر نظریں جمائی اور ان کے قتل و عام کا منصوبہ بھی تیار کر لیا۔ سہروردی صاحب کو جب ان کے گھناؤنے عزائم کا پتہ چلا تو وہ پاکستان آنے کی بجائے کلکتہ میں ہی موجود رہے تاکہ اس قتل و عام کو روکا جائے جس میں لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں بچھانے کا ناپاک منصوبہ شامل تھا۔ بلکہ انہوں نے پنجاب آ کر یہاں سے سینکڑوں طاقتور نوجوانوں کو پولیس میں بھرتی کیا اور کلکتہ لے جا کر ان مسلح دستوں سے مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اس مرحلے پر قتل و عام کو روکنے کے لیے گاندھی نے بھی سہروردی صاحب کا ساتھ دیا، جس پر ہندو ذہنیت مزید مشتعل ہو گئی۔ انہوں نے سہروردی اور گاندھی دونوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ گاڈزے نامی ایک قاتل جب سہروردی صاحب کو قتل کرنے گیا تو اپنی خوابگاہ میں سو رہے تھے۔ گاڈزے نے کھڑکی سے گولی چلانے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے سہروردی صاحب جاگ رہے ہوں۔ قاتل نے کچھ توقف کیا کہ وہ مکمل طور پر سو جائیں تو گولی مار کر کام تمام کر دوں، مگر چند ہی منٹوں بعد وہ نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ دراصل سہروردی صاحب 24 گھنٹوں میں 45 منٹ سوتے تھے۔ اس مرض کو انسومنیا کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی بیماری کہلاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 2 گھنٹے اور نواب اکبر بگٹی 1 گھنٹہ سوتے تھے۔ بات ہو رہی تھی سہروردی صاحب کے قتل کی، تو جب گاڈزے نے دیکھا کہ سہروردی صاحب بیدار ہو گئے تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ شاید اسی وقت یا کچھ دنوں بعد اس نے گاندھی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ پھر جب سہروردی صاحب پاکستان آ گئے تو 1956 میں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔
سیاسی کارکنوں سے انہیں کس قدر پیار تھا۔ احمد سعید کرمانی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کلکتہ میں C.R. داس ایک بہت قابل اور کامیاب وکیل تھے۔ وہ اس زمانے میں بھی 30,000 روپے ماہوار کماتے تھے، مگر ساری دولت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہی حال سہروردی صاحب کا تھا۔ وہ بھی اس کے لگ بھگ کماتے تھے، مگر سب کچھ سیاسی کارکنوں کی نظر کر دیتے تھے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق تو کئی ایک کارکن سوتے ہوئے ان کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے تھے، جن میں بنگلہ بندھو شیخ مجیب الرحمان سب سے زیادہ بے باک تھے۔ بطور وزیر اعظم وہ ایک بار گوجرانوالہ اپنے انتہائی غریب سیاسی کارکن خلیفہ امام دین بقا کے 2.5 مرحلہ کے گھر آئے۔ کھانا بھی وہیں کھایا۔ لوگ دنگ رہ گئے کہ کیا وزیر اعظم بھی کسی سیاسی کارکن کی کٹیا میں آ سکتا ہے؟ مگر سہروردی صاحب نہایت درویش اور کارکن نواز آدمی تھے۔ دوسری بار تب گوجرانوالہ آئے جب انہوں نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور ایوب خان نے ان پر ایبرڈو قوانین کے تحت سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا، تو انہوں نے عوامی دوروں کا آغاز گوجرانوالہ سے کیا۔ سہروردی صاحب کا باب زندگی بہت طویل ہے۔ وہ مشرق اور مغربی پاکستان کے درمیان آخری پل تھے، جنہیں ایوب خان کے دور میں بیروت کے ایک ہوٹل میں پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، مگر کوئی ڈھونڈنے نکلے تو ان سا رہنما نصیب ہونا اب ہماری قسمت میں نہیں۔ حسین شہید سہروردی کے ساتھ پاکستان میں جو سلوک ہوا، اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ انہیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ کا نام تبدیل ہونا چاہیے اور اس کے دروازے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے بھی کھلے ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کا نام پاکستان لیگ ہونا چاہیے۔ اس شخص کا کیا حال بنا؟ پہلے غدار پاکستان کے خطاب سے نوازا گیا، مسلم لیگ سے نکالا گیا اور ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ وہ پاکستان میں داخل ہونے ہی نہ پائے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں کی نوکر شاہی کے نامزد گورنر جنرل مرحوم غلام محمد کو اپنے جوڑ توڑ کو مقبول عام بنانے کے لیے اسی سہروردی کے تعاون کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ اس کو جنیوا سے بلا کر پاکستان کا وزیر قانون بنایا گیا اور ایک اور چکر میں اس کو کچھ مہینوں کے لیے وزیر اعظم بھی بننے دیا گیا۔ آخر میں ایوب خان کے دور آیا اور اسی وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا گیا۔